پاکستان کے وزراء، حکومت اور حکومت کے جو حمایتی صحافی ہیں، یہ سارے لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے اب سعودی عرب پاکستان کی معیشت سنبھال لے گا۔ سعودی عرب پاکستان کی معیشت کیوں سنبھالے گا؟ اور اگر پاکستان کی معیشت سنبھل گئی اور بہتر ہو گئی تو پھر ہم سعودی عرب کے یا باقی لوگوں کے کس کام میں رہیں گے؟ یعنی ہم تو کسی کے کام کے نہیں رہیں گے۔ ہم جب تک غریب ہیں، جب تک کمزور ہیں، جب تک ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، جب تک ہماری معیشت سسک رہی ہے، تب تک ہم باقیوں کے کام آ سکتے ہیں، تب تک ہم سے بات منوائی جا سکتی ہے۔ جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے، معیشت ہماری بہتر ہوگی، تب ہم کسی کی بات کیوں مانیں گے؟ تو کوئی بھی ایسا ملک جو ہمارے ساتھ اس قسم کی چیزیں کرنا چاہتا ہے یا ہماری فوج کو، ہمارے وسائل کو استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان ایک معاشی طور پہ مضبوط ملک بنے۔ کیونکہ اس معاہدے کے حوالے سے اب جو حکومت کے یا اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافی ہیں، انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ مثال کے طور پہ احمد قریشی صاحب، انہوں نے اسرائیل کا دورہ بھی کیا تھا۔ یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی صحافیوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے قطر کے اوپر، یہ رائٹرز کو باقاعدہ سٹیٹمنٹ دیا گیا سعودی عرب کی جانب سے کہ جو قطر کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا ہے، پاکستان اور سعودی عرب کی جو ڈیل ہوئی ہے دفاع کے حوالے سے، قطر کے اوپر جو اسرائیلی اٹیک ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اسرائیل نے جو اٹیک کیا قطر کے اوپر، اس کا اس جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاملہ طے پایا، اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ آگے انہوں نے بتایا کہ جی یہ بڑے عرصے سے سعودی عرب کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کو خصوصاً جو ہے وہ ایران کے حوالے سے انہوں نے جوڑا کہ ایران اس کے بعد کمزور ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، میرا سوال بھی یہی تھا اور بہت سارے لوگ اور بھی یہی پوچھ رہے ہیں، اور جو بڑا سوال ایک پیدا ہوا کہ کیا یہ ایک اگر معاہدہ حکومت پاکستان نے کیا ہے تو اس معاہدے سے پہلے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا؟ کیا کیبنٹ نے اتنے امپورٹنٹ معاملے کے اوپر کوئی بحث ہوئی؟ کیا پاکستان کی جو پولیٹیکل قیادت ہے انہوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر بات کی؟ کیا یہ معاملہ سینٹ میں، قومی اسمبلی میں آیا؟ کیا یہ کابینہ کے اندر رکھا گیا؟ کیا یہ دفاع کی اور خارجہ کی جو وزارتیں ہیں ان کے اندر یہ معاملہ رکھا گیا؟ تو یہ سب کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ یہ معاملہ پارلیمنٹ سے باہر باہر ہو گیا، حالانکہ جو آئین ہے وہ اس کے اوپر مختلف رائے دیتا ہے۔ شہزاد اکبر صاحب نے یہ معاملہ اٹھایا، کچھ اور لوگوں نے بھی اٹھایا۔ اب وزراء نے جو ہے وہ زمین آسمان کے کلابے میں لانا شروع کر دیے۔ مثال کے طور پہ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یہ یورپی یونین طرز کا ایک اتحاد ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب مل کر ورلڈ سپر پاور بن گئے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ فوجی نقطہ نظر سے سپر پاور ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ معاشی نقطہ نظر سے سپر پاور ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو کیا سپر پاور کا مطلب بھی پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ سپر پاور کا مطلب صرف یہ دو چیزیں نہیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، آئی ٹی ہے، انڈسٹری ہے، دنیا کے بے شمار علوم ہیں، ان کے اوپر کتنی آپ کی کمانڈ ہے، عالمی میڈیا پہ آپ کا کنٹرول کیا ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ پہ آپ کا کنٹرول کیا ہے، عالمی اداروں پر آپ کا کنٹرول کیا ہے، دنیا کے جدید ترین ہتھیار کیا ان دونوں ملکوں میں سے کسی ایک کے پاس ہیں؟ تو بالکل نہیں ہے۔ تو ہم نے زمین آسمان کے کلابے ملانا شروع کر دیے، اور اس طرح شو کیا جا رہا ہے۔ کچھ جرنلسٹ تو یہ کہہ رہے تھے، مجیب الرحمان شامی صاحب کو میں سن رہا تھا کہ یہ 140 ارب ڈالر کے پاکستانی جو قرضے ہیں یہ ایسے ایویپوریٹ ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے۔ دیکھیں، ہمارے صحافیوں نے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ بڑی زیادتی کی ہے۔ جب پاکستان دو ٹکڑے ہو رہا تھا نا، تب بھی کچھ صحافی گئے تھے مشرقی پاکستان میں، انہوں نے آ کے ایک بالکل ڈیفرنٹ پکچر پیش کی۔ جو اسٹیبلشمنٹ نے چاہا انہوں نے ویسی تصویر کشی کر دی، لیکن حقیقت اس سے مختلف تھی۔ پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا، انہوں نے حقائق چھپائے، اور وہ بھی مجرم ہے، اس کے اندر برابر کے شریک ہیں وہ لوگ۔ اب اسی طرح آج پھر حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کہا جاتا تھا کہ SIFC یہ گیم چینجر ہے، یہ ہر چیز کو بدل کے رکھ دے گا، یہ بے شمار سرمایہ کاری لے کے آئے گا، 100-200 ارب ڈالر آ جائے گا پاکستان میں، ہر چیز ہماری کنٹرول ہو جائے گی۔ نہیں ہوا، ککھ نہیں ہوا۔ پھر کہا گیا منرلز بیچنے جا رہے ہیں، تو ایک چھوٹی سی کمپنی آئی امریکہ کی، وہ بھی معاہدہ کر کے نکل گئی، MOU سائن کر کے، اور ان کی جو اپنی ورتھ ہے وہ 7 ملین